شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ یہ نظم در حقیقت حق اور باطل کے درمیان معرکے کو، جنگ کو بیان کرتی ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان، ابراہیم اور نمرود کے درمیان، موسیٰ اور فرعون، یزید اور امام حسین۔ دوسری صورت میں یہ جنگ استحصالی طبقے اور انقلابی طبقے، استحصال اور انقلاب کی یہ جنگ ہے۔ اس جنگ کے تناظر میں شاعر نے یہ نظم فیض صاحب نے لکھی ہے، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ اس نظم کو اگر ایک شعر میں بیان کروں کہ اس کا عنوان ہے کیا، تو وہ فتح و شکست و نصیبوں سے ہے ولے اے امیر، فتح و شکست و نصیبوں سے ہے ولے اے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ بس یہ مقابلہ ہے، ہار یا جیت کا تناظر فیض صاحب نے اس نظم میں کیا بیان کیا ہے کہ کس قدر مجھے جیت ہوئی ہے یا ہار ہوئی ہے، وہ اس نظم میں بیان کرتے ہیں۔ موتی ہو کہ شیشہ جام ہو کہ در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا، تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ موتی ہو، شیشہ ہو، جام ہو، مراد کہ وہ تمام خواب جو خواب آپ نے جنگ کے تناظر میں دیکھے تھے، وہ تمام لہے عمل ہیں، وہ تمام جد و جہد ہے جو آپ اس امید پہ ان خوابوں کو، اس جد و جہد کو، اس لہے عمل کو لے کے آئے تھے کہ فتح ہمارا مقدر بنے گی۔ کہتے ہیں جو ٹوٹ گئے ہیں، اب یہ خواب ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، یہ ختم ہیں، ان کو جوڑنے کا، ان کو اکٹھا سنبھال کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گویا کہ شاعر یہ پیام دے رہا ہے حق و باطل کی جنگ میں کہ آپ اس وقت شکست خوردہ ہو چکے ہو، شکست آپ کھا چکے ہو، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا ہے۔ اچھا، تم ناحق ٹکڑے چن چن کر، یہ جو ناحق ٹکڑے چننے سے مراد ہے ناحق فضول دوبارہ اپنے ان خوابوں کو دوبارہ شرمندہ تعبیر کر رہی ہو کہ یہ خواب شاید دوبارہ قابل عمل ہوں اور یہ دوبارہ چل سکیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ساتھ میں کہتا ہے شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، یعنی ان خوابوں کو، ان کا مسیحا، ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے والا کوئی عذر، کوئی شخص، کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں رہی ہے۔ اگلے بند میں کہتا ہے کہ شاید کہ انہی ٹکڑوں میں کہیں وہ ساغر دل ہے جس میں کبھی صد ناز سے اترا کرتی تھی صحبائے غم جانا کی پری۔ یہ جو صحبائے غم جانا کی پری ہے، یہ زندگی کے حسن کی معرومی اور اس حسن سے وابستہ جو امیدیں ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں یہ جو شیشہ، جام، در یہ ٹوٹے ہیں، ان ٹوٹنے کی پاداش میں ایک نئی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، بنتی ہے، جس سے وہ حسن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر دنیا والوں نے تم سے یہ ساغر لے کے پھوڑ دیا، کہیں پہ تمہارے پاس جو ایک ساغر بچ گیا تھا، ایک خاص امید، ایک سانچہ، کوئی نہ کوئی امید کی آخری کرن باقی تھی، پھر دنیا والوں نے، دنیا والوں سے مراد یہاں پہ اہل اقتدار ہی ہیں، انہوں نے کیا کر دیا، استحصال کا جو جبر ہے اسے لے کے یہ تمہارے آخری امیدیں، آخری ساغر، انہیں بھی دبا دیا ہے، توڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب جب یہ شیشے ٹوٹ گئے، جام ٹوٹے، ساغر ٹوٹے، مراد آپ کی امیدیں، کہیں پہ تحریری شکل میں آپ نے جنگ لڑی، کہیں پہ تقریری صورت میں ہے، کہیں پہ آپ کسی انقلابی تحریک کا حصہ بنے، عملی طور پر حصہ بنے، لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، نظام نو کی تشکیل کے لیے، انقلاب کے لیے ہر وہ عمل جو تھا وہ کیا تھا، یہ رنگی ریزے ہیں شاید ان شوخ بلوری سپنوں کے۔ شوخ بلوری سپنے ہوتے ہیں زندگی کی رعنائی، دلکشی، تو مست جوانی میں جن سے خلوت کو سجایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ جو خواب تم نے جوانی میں، نوعمری میں، زندگی کے جوبن میں دیکھے ہیں نا انقلاب کے، کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ جو زندگی کا ایک اہم حصہ کسی مقصد کے تحت تم گزار سکتے تھے، اسے جو تم نے مقصد بنایا تھا وہ انقلاب بنایا تھا، اور ان کو خلوت میں، اور کہتا ہے کہ یہ جو خواب ریزہ ریزہ ہوئے ہیں، ٹوٹے ہیں، بکھرے ہیں،
یہ استحصال کے جبر کی وجہ سے ہے۔ اب ان خوابوں کے راستے میں جو رکاوٹیں بنی ہیں چیزیں، اگلے بند میں کہتے ہیں ناداری ہے دفتر، بھوک اور غم ان سپنوں سے ٹکراتے رہے۔ ناداری غربت تھی، افلاس تھا، ان زندگی کی جو معاشی تنگ دستیاں تھیں ان سے نکل کر مکمل طور پر تم ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر نہ کر سکے۔ دفتر میں جو کلرک کی زندگی، نوکری تھی، جابز میں ایک مشینی زندگی تھی، بھوک اور غم تھے جس کی بنا پہ یہ تمہارے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوئے۔ یا شاید ان ذروں میں کہیں موتی ہے تمہاری عزت کا، وہ جس سے تمہارے عجز پہ بھی شمشاد قدروں نے رشک کیا ہے۔ آگے مزید کہتا ہے کہ یہ جو خوابوں کا ٹوٹنا ہوتا ہے نا، یہ انسان کی بے عزتی کا باعث بھی بنتا ہے، اور اس پہ جو شمشاد قدوں نے رشک کیا، اس سے عمائدین شہر جو شہر کے بڑے تھے، جو ایک خود ساختہ یا کھوکھلی عزت کے ناموس کے ڈھول پیٹا کرتے تھے، کہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کی عجز، اور یہ در حقیقت یہ اہل اقتدار کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عزت اور معاشرے پہ ہم نے اس کی جڑیں استوار کی تھیں۔ اس مال کی دھن میں پھرتے ہیں تاجر بھی، بہت راہزن بھی ہے چور نگر یہاں مفلس کی، گر جان بچی تو آن گئی۔ کہتے ہیں یہاں پہ جو تاجر ہیں وہ راہزن ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو آپ کی جان سلامت نہیں رہنی ہے، اس جو معاشرے میں پھیلی ہوئی استحصالی طبقے کے جبر ہے، ظلم ہے، اس سے ٹکرانے کی بنا پر آپ کی پہلے تو جان نہیں بچے گی، اگر جان بچ گئی تو عزت آن گئی، آن نہیں بچے گی۔ اچھا، یہ ساغر شیشے لال و گور، اس سے مراد سالم ہوں تو قیمت پاتے ہیں، یوں ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو فقط چبھتے ہیں، لہو رلواتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ جو خواب شرمندہ تعبیر ہوں وہ مکمل ہوں، ساغر یہ شیشے لال و گور جو ہے نا، یہ تعبیر پاتے ہیں، کامیابیاں ہیں ان میں ملتی ہیں۔ اگر یہ سالم نہ رہیں، یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو تو پھر لہو بچتا ہے۔ بھئی لہو کیا ہے؟ لہو اس وقت نکلتا ہے جب کانچ چبھے ہیں، جب کانچ چبھے ہیں تو درد ہے، درد سے لہو نکلا ہے، لہو نکلا ہے تو آپ کے خون نکلا ہے، زخمی ہوئی ہیں، آپ کی منزل کی طرف جانے کے راستے کم ہوئی ہیں، حوصلے پست ہوئے ہیں۔ دوبارہ شاعر کہتا ہے کہ تم ناحق شیشے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے ہو۔ پرانے خوابوں کو یکجا کرنے سے عزت نے لوٹ کے نہیں آنا، وہ جو چیزیں تھیں وہ مر گئیں، گویا کہ آپ نے جنگ کی ہے، جنگ میں شکست ہو چکی ہے۔ لیکن آگے کہتا ہے یادوں کے گریبانوں کے رفو پر دل کی گزر کب ہوتی ہے، ایک بخیہ ہدیڑا ایک سیاہ یوں عمر بسر کب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ جو پیچھے آپ نے جو جنگ شروع کی تھی، اس جنگ کے اس تناظر میں رہنا کہ اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، ناکام تمنا دل اس امید پہ رہتا ہے، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ کہتے ہیں اس چیز کو کچھ حاصل حصول نہیں ہے، ایک یاد پہ مرم رکھو گے ایک چیز پہ کہ اگر ایسا ہو جاتا یا اتنا ہوا ہے تو اتنی مجھے کامیابی ملی ہے، اور ایسا ایک بخیہ ہدیڑا ایک سیاہ ایسی زندگی بسر نہیں ہونی۔ کیوں نہیں ہونی؟ اب یہاں تک جو ہے نظم کا شاعر کہتا ہے شکست کھا چکے ہو، جذبے ختم ہو چکے ہیں، خواب بکھر چکے ہیں، مر چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں، استحصالی قوتوں کے مقابلے میں تمہارے حوصلے پست ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہو۔ کہتا ہے کہ ان چیزوں پہ آنسو بہانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ حاصل حصول نہیں ہونا۔ لیکن آگے کہتا ہے یہاں پہ پھر شاعر امید کا پیغام دیتا ہے، کہتا ہے اس کارگاہ ہستی میں جہاں یہ ساغر شیشے ڈلتے ہیں، ہر شے کا بدل مل سکتا ہے، سب دامن پر ہو سکتے ہیں، جو ہاتھ بڑے یاور ہے یہاں، جو آنکھ اٹھے وہ بختاور یہاں، دھن دولت کا انت نہیں، ہوں گھات میں ڈاکو لاکھ مگر۔ کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا میں جہاں پہ تخریب کا عمل ہوگا وہیں سے تعمیر کا عمل بھی شروع ہوتا ہے۔ یہ جہاں پہ تمہاری شکست ہوئی ہے، تخریب ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے، وہیں پہ تعمیر کا عمل بھی شروع ہونا ہے۔ ہر چیز کا اس دنیا میں نعم البدل موجود ہے، سب دامن پر ہو سکتے ہیں، ہر شے کا بدل موجود ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جہاں پہ نا جس طرف بھی ہاتھ بڑھاؤ گے تمہاری یاوری کے لیے، تمہاری دوستی کے لیے ہاتھ بڑھیں گے تمہاری طرف۔ کہتے ہیں کہ یہاں دھن دولت کا انت نہیں، دولت بے شمار ہے، استحصالی قوتوں کی اہل ہوس کی اس دولت کو لوٹ لینے سے دولت میں کمی کوئی نہیں آئی،
گویا کہ خوابوں کے مر جانے سے خواب مر نہیں گئے، تحریکوں کو دبا دینے سے تحریکیں مر نہیں گئیں، وہ اب بھی زندہ ہیں۔ یہاں پہ شاعر پھر امید دے رہا ہے، کب لوٹ جپٹ سے ہستی کی دکانیں خالی ہوتی ہیں، یہاں پربت ہیرے ہیں، یہاں ساگر ساگر موتی ہیں۔ ہیرے موتی سے مراد ہے کامیابی، یہاں پہ قدم قدم پہ شاعر کہتا ہے کامیابیاں ہیں۔ اگلے جو دو بندوں اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو دولت ہے، کامیابی ہے، اس میں ایک جو ہے وہ کیا کرتا ہے طبقہ، اس کے اوپر پردے لٹکاتا ہے، اور ایک اس سے پردے ان کامیابی اور ناکامیوں کے اس پردوں کو نوچ ڈالتا ہے، یعنی گویا کہ وہ کامیابیوں کو معاشرے کے سامنے بیان کرتا ہے۔ ان دونوں میں رن پڑتا ہے، یعنی میدان جنگ، نت بستی بستی نگر نگر، ہر بستے گھر کے سینے میں، ہر چلتی راہ کے ماتھے پر یہ کالک بھرتے پھرتے ہیں، وہ جوت جگا، یہ آگ لگاتے پھرتے ہیں، وہ آگ بجھاتے پھرتے ہیں۔ وہ جو پردے ایک اوپر ڈال رہے دوسرا کھینچ رہا ہے، ایک پردے ڈال رہا ہے اور دوسرا کھینچ رہا ہے، ایک آگ لگا رہا ہے دوسرا آگ بجھا رہا ہے۔ آگ لگانے والا استحصالی طبقہ ہے، آگ بجھانے والے انقلابی لوگ ہیں۔ یہ جنگ جاری رہنی ہے، حق و باطل کی جو شروع میں بتایا تھا، اس جنگ نے جاری رہنا ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ کہیں پہ یہ ابراہیم اور نمرود کی شکل میں ہے، موسیٰ اور فرعون کی شکل میں ہے، امام حسین اور یزید کی شکل میں، استحصالی قوتوں اور انقلابی قوتوں کے درمیان حق اور سچ کی جنگ ہمیشہ ہر وقت ہر دور میں رہتی ہے۔ جمہوریت اور آمریت کی ہے، سچ اور جھوٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آخر میں کہتا ہے، سب ساگر شیشے لال و گوہر اس بازی میں بد جاتے ہیں، اٹھو سب خالی ہاتھوں کو اس رن سے بلاوے آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس جنگ میں کچھ بھی نہیں رہا تب بھی خالی ہاتھ بھی اٹھو، کامیابی نے آپ کے مقدر چومنے ہیں۔ کہ زندگی نے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کا محاورہ اپنے یا ضرب المثل ذہن میں رکھنا ہے، ختم نہیں ہو جاتی زندگی، زندگی نے چلتے رہنا ہے۔